بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچرز ٹریننگ فورم کی جانب سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ یکساں قومی نصاب برائے اسلامیات کے تیسرے سبق میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یکساں قومی نصاب اسلامیات میں جیسا کہ آپ کو پہلے اسباق میں بتایا گیا تھا کہ سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت اول سے ہی اسلامیات کو ایک علیحدہ مستقل مضمون کی حیثیت دی گئی ہے اور اسلامیات کی علیحدہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ ہم جماعت اول میں موضوعات، ذیلی موضوعات، حاصلات تعلم اور مجوزہ سرگرمیوں پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ یکساں قومی نصاب ایک استاد سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ پہلا حصہ قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ناظرہ قرآن مجید میں قرآنی آیات یا قرآنی قاعدہ کے ذریعے تجوید کے قواعد درست مخارج کے ساتھ ادائیگی اور ان کی پہچان ہے، یعنی بچہ تجوید کے ساتھ اور اس کے قواعد یعنی زیر، زبر، پیش، جزم وغیرہ کو سمجھ سکے اور ادا کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آخری 4 سورتوں کی تلاوت کر سکے۔ بعض اوقات قاری اور قاریہ کی عدم موجودگی یا مناسب شخصیت کے نہ ملنے سے اسکول کی انتظامیہ کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو قرات کے اصولوں سے کیسے روشناس کرائیں۔ اس کے حل کے طور پر یہاں ٹیکنالوجی کی طرف رغبت دلائی گئی ہے اور سفارش کی گئی ہے کہ سرگرمی کے طور پر کسی بھی معروف قاری کی آواز میں قرات سنائی جائے۔ آپ کو یوٹیوب پر بہت سے پروگرام مل جائیں گے جن سے آپ بچوں کو تجوید کے اصول سکھا سکتے ہیں اور خود بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حفظ قرآن مجید میں سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص درست تلفظ کے ساتھ حفظ کر سکیں اور ان صورتوں کو تجوید کے ساتھ نماز اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کر سکیں، یعنی کہ ایک طرف تو نماز کا اہتمام ہے اور دوسری طرف مقابلہ حسن قرات کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ آپ بچوں کو نماز اور قرات کی طرف کس طرح لا سکتے ہیں۔ حفظ و ترجمہ میں کلمہ طیبہ مفہوم یاد کرنے کے لیے جو سفارش کی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ ترجمے کے ساتھ خوبصورت تحریر میں جماعت اول کے کمرے میں آویزاں کیا جائے تاکہ بچے وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں تو کلمہ اور ترجمہ انہیں یاد ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی میں دعائیہ الفاظ جو کہ ہم اکثر و بیشتر استعمال کرتے ہیں، جماعت اول میں وہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ ہیں، جن کا نہ صرف مطلب سمجھایا جائے بلکہ انہیں کن مواقع پر استعمال کیا جاتا ہے طلبہ کو یہ بھی سمجھایا جائے اور پریکٹس کروائی جائے۔ کچھ ایسے جملے بولے جائیں جن کے بعد یہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں اور بچوں سے رول پلے کے ذریعے بھی اس کی پریکٹس کروائی جا سکتی ہے۔ حدیث نبوی کی طرف آئیں تو ایک مختصر صحیح حدیث جو کہ باقاعدہ دی گئی ہے تاکہ یکساں قومی نصاب کو برقرار رکھا جا سکے۔ جماعت اول کے لیے مسلم کی حدیث الطہور شطر الایمان یعنی صفائی نصف ایمان ہے، بہت اہم ہے۔ بچوں کو بتایا جائے کہ صفائی میں صرف دانت، کان، ناک صاف کرنا نہیں، نہانا، کپڑے صاف رکھنے کے علاوہ اپنے ارد گرد کو صاف رکھنا، گھر اور اسکول کی صفائی، گھر کے باہر کوڑا نہ پھینکنا کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن اور سوچ کی صفائی بھی ہے کہ کسی کے لیے برا نہ سوچا جائے اور سب کا احترام کیا جائے۔ اس کام کے لیے 5 منٹ کمرہ جماعت میں مختص کیے جائیں کہ بچے جسمانی اور ذہنی صفائی پر بات کریں اور ساتھ ساتھ اپنے اسکول اور گھر میں انہوں نے صفائی کے سلسلے میں کیسے مدد کی اس پر بھی بات کی جائے۔ یہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ اس وقت جو بات ذہن نشین ہو گئی اور جو عادت بن گئی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اساتذہ کرام سے التماس ہے کہ وہ اس جماعت میں ان باتوں کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ زبانی دعاؤں میں علم میں اضافے کی دعا یعنی ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما کی عادت بنائیں، اور
साथ साथ उर्दू में तर्जमा और मफहूम भी याद कराएं। अमली तौर पर असम्बली में भी ये दुआ पढ़ाई जा सकती है और कमरा जमात में काम शुरू करवाने से पहले दोहराया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि ईमानियात और इबादात पर मुश्तमिल है। ईमानियात के मौज़ूआत में तौहीद का तारुफ और नबूवत और रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाना मकसूद है। हासिलात ताल्लुम में आपसे तवक्को की गई है कि आप मौज़ूआत में तलबा को उनकी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक समझाएं कि अल्लाह ताला एक है और वही तमाम कायनात का खालिक है। इस सिलसिले में आप बच्चों से मुख्तलिफ जानदारों के नामों के साथ साथ सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त वगैरह के बारे में बताएं और इन सब की तख्लीक करने वाली ज़ात वहदह ला शरीक है। ये भी समझाएं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा करनी है। इन्हें ये बताएं कि जैसे आपके वालिदैन आपसे मोहब्बत करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा यानी 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह आप अपने अम्मी अब्बू का कहा मानते हैं और उनकी नाराज़गी से डरते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें अल्लाह ताला को भी नाराज नहीं करना और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करना है। बच्चों के दिलों में कुरान मजीद से भी मोहब्बत और तजस्सुस पैदा करें कि अल्लाह ताला ने अच्छे बच्चों के लिए इसमें बहुत सी बातें लिखी हैं और हमें वो पढ़नी और जाननी है ताकि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत का हक अदा कर सकें। तमाम अंबिया इकराम का एहतराम और उनकी ड्यूटी के बारे में बताया जाए। अकीदा, ख़त्म नबूवत समझाया जाए ताकि बच्चों के जहनों में ये बात आ सके कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई आखिरी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले ली है ताकि इसमें कोई तब्दीली ना हो सके। सरगर्मी के तौर पर बच्चों के साथ मिलकर अकीदा ख़त्म नबूवत के मुतालिक कुरानी आयत तर्जुमे के साथ चार्ट पर खूबसूरत अंदाज से लिखी जाए और सब मिलकर उसे कमरा जमात में आवेजा करें। जिन चीज़ों को तलबा खुद बनाते हैं वो ना सिर्फ उनकी हिफाजत करते हैं बल्कि रोज़ाना उसे देखते भी हैं। इबादात की तरफ आए तो मस्जिद, अजान और नमाज जैसे मौज़ूआत जमात अव्वल का हिस्सा हैं और जमात दो में ये उन्वान रोज़े से फिर शुरू हुआ है और उसमें दोबारा जो है वो ये इन मौज़ूआत को मौजू नहीं बनाया गया। इस सिलसिले में असातिज़ा से गुजारिश है कि उन्वान के ना होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप नमाज के बारे में जमात दो में बात ना करें, बल्कि दोहराई के तौर पर बात करते रहें कि नमाज के बारे में हम पढ़ चुके हैं ताकि बच्चों को याद दहानी रहे कि पढ़ी हुई बात पर भी अमल करना है। अब आते हैं मौजू के बारे में। तो मस्जिद का तारुफ और अजान नमाज के लिए दावत और पुकार है। बच्चों को समझाया जाए कि मस्जिद पाक साफ जगह है और ऐसी जगह पर लड़ाई झगड़ा करना, बुरी बात करना मना है, क्योंकि वहां पर हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं यानी नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। लिहाजा वहाँ हर वक्त फरिश्ते मौजूद होते हैं। इसलिए हमें साफ सुथरे होकर और प्यारे बनकर जाना है और अच्छे बच्चों की तरह सफ में खड़े होकर इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़नी है। इसके साथ साथ वुजू और नमाज का तरीका, नीज 5 नमाजों के नाम और औकात भी बच्चों को बताएं और ये नमाज की याद दहानी और तरीका तलबा को बार बार बताया जाए, उनसे चार्ट बनवाया जाए और वो उसमें टिक लगाते रहें कि उन्होंने कौन कौन सी नमाज पढ़ी थी। बच्चों की हौसला अफजाई करें, उनकी वालदा के साथ गुफ्तगू रखें ताकि दोनों तरफ से बच्चे की मदद होगी तो बच्चा खुद ब खुद नमाज का आदी बनता जाएगा। नंबर 3 पर मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, घराने के बारे में वाकिफ करना है और उनके ख़ानदान के लोगों के उनके रिश्ते और उनके नाम याद करवाने हैं। बच्चों से उनके रिश्तेदारों के नाम पूछें, उनका रिश्ता पूछें और साथ साथ बताते जाएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन रिश्तेदारों के ये नाम थे।
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے بارے میں بتائیں اور بچوں سے پوچھیں کہ کون کون سچ بولتا ہے۔ سچ بولنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، سب لوگ ایسے بچوں کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سچ بولنے پر بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور انہیں سٹارز یا بیچ لگائے جائیں تاکہ اس عادت کو پروان چڑھایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی شامل کیا جائے کہ وہ سچ بولنے پر بچوں کو ڈانٹیں گے نہیں بلکہ انہیں شاباشی دیں گے اور ان کی اصلاح کریں گے۔ حصہ چہارم اخلاق و آداب پر مشتمل ہے، یعنی بچے کی شخصیت کو کیسے نکھارا جائے۔ اس سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں سمجھایا جائے اور بار بار یہ بات دہرائی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو اتنا پیارا بنایا ہے، اب ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو اچھے بچے بن کر دکھانا ہے۔ 6 سال کی عمر کے بچے کی ذہنی سطح پر آ کر بات کی جائے تو بچے ان باتوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سلام کرنا، اس کی اہمیت اور طریقہ اور آداب سکھایا جائے، روزانہ اس کی پریکٹس کروائی جائے اور پوچھا جائے کہ آیا انہوں نے گھر میں آنے والوں کو سلام کیا، اسکول داخل ہوئے تو کس کس کو سلام کیا، گھر سے نکلتے اور داخل ہوتے وقت سلام کیا تھا کہ نہیں، اور اس کی نیکیوں کے بارے میں بتایا جائے تو بچے بہت جلد اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب انہیں یہ بتایا جائے کہ اسلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں اور یہ ایک دعا ہے تو بچے نہایت شوق سے اس طرف آنا شروع ہوتے ہیں۔ اور اس میں آپ بچوں کو یہ ترغیب بھی دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے ناراض ہو جائے تو اسے جا کر سلام کریں اور بتائیں کہ میں نے آپ کو دعا دی ہے، اب آپ مجھ سے صلح کر لیں۔ اس طرح بچوں کے ذہن میں ابتدا سے یہ باتیں آ جائیں تو وہ ساری زندگی اسے نہیں بھولتے اور نہ ہی بتانے والے کو بھولتے ہیں۔ آخری حصہ یعنی 5واں حصہ جو ہے وہ ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام ہے، جس میں سفارش کی گئی ہے کہ بچوں کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہر زمانے میں اپنے پیغمبر جو ہم میں سے ہی تھے بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے اور ہمیں اس میں کیسے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں بتایا جائے، ان کی تعداد اور قوم کے بارے میں جان سکیں بچے۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بارے میں کٹ آؤٹس بنا کر کمرہ جماعت میں آویزاں کیے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی کاپیوں میں بھی لکھوا کر رنگ بھروائے جائیں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں، اس وقت تک کے لیے فرزانہ نعیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔